کہ اللہ رب العزت نے جمعہ المبارک کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ذی الحجہ کے بابرکت محترم پاکیزہ عظمتوں والے رفعتوں والے شانوں والے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ سارے دن اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن جب اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے ہے، اور جب سال کی انتہا ہوتی ہے یعنی اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کے اندر بھی مسلمان بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو سارے کے سارے دن اللہ رب العزت کے ہیں، اور سارے دنوں کے اندر انسان کو بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن کچھ مہینے اور کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن کو فضیلت حاصل ہے۔ مہینوں کو لیجیے تو رمضان مبارک کے مقدس مہینوں کو بڑی شان اور عظمت حاصل ہے۔ دنوں کو اور راتوں کو لیجیے، جمعے کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، اس کو روز روشن کہا گیا ہے، اور یہ ایسا بابرکت دن ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ المبارک والا دن ایک ایسی ساعت، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں مفصل سے لے کر مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے جو مبارک کا دن جو ہے، اس لمحے کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، یہ بڑی عظمت کا حامی مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا، ذی الحجہ کی 10 راتوں کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر قسم کھا کر ان کی فضیلت کو واضح فرما دیا۔ اعوذ باللہ من
والفجر، اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اٹھائی. اللہ رب العزت کی ذات کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر مختلف چیزوں کی قسم اٹھا کر، مختلف چیزوں کی قسم اٹھا کر ان کی عظمت کو واضح فرما دیا، ان کی شان اور ان کے مرتبے کو اپنے بندوں پر واضح فرما دیا. اللہ رب العزت فرماتی ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. کون سی 10 راتیں؟ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی راتوں کی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر قسم کھا کر فرمایا. یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، بڑی شان والی راتیں ہیں، بڑے مقام والی راتیں ہیں. اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ان راتوں کے اندر عبادت کرنا، ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی بندگی کرنا، ان راتوں کے اندر بیان کرنا، ان راتوں کے اندر تلاوت کرنا، ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ کسی اور رات کے اندر اتنی فضیلت نہیں ہے. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کرنا بھی 10 راتوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں اتنی عظمت والی راتیں ہیں، اتنی شان والی راتیں ہیں، اتنے مقام والی راتیں ہیں کہ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کرنا وہ بھی ان راتوں سے افضل ہے؟ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، مگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال بھی لٹا دیا، اپنی جان بھی لٹا دی اور پھر اپنے گھر کو واپس نہ لوٹا، وہ تو ان 10 راتوں کی عظمت اور ان کی برکات سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ ان 10 راتوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اللہ رب العزت یہاں بڑا مقام ہے. اور ان راتوں کے اندر ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم راتوں کو جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور کوشش کریں کہ دن کو روزہ رکھیں اور عرفہ کے روزے کی اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص
کتنا بڑا مقام ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، پورا سال انسان نماز پڑھتا ہے، انسان صدقہ کرتا ہے. رمضان مبارک مہینے میں مسلمان رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں. ان روزوں کے علاوہ بندہ نفلی روزے رکھتا ہے. انسان کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد عام دنوں میں انسان اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کر کے نفلی صدقے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. لیکن یہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ، اس کے اندر دو عبادات ایسی ہیں کہ پورے سال کے اندر ان کا نیم بدل نہیں ہے. آپ ہر نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نفلوں کا ثواب عطا فرما دیتی ہے. کیونکہ ایک قسم کا وہ نیم بدل بن گیا. انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے. انسان کی نمازوں کو تولا جائے گا. نمازوں کے اندر اگر کوئی کمی، کوئی سستی رہ گئی، کوئی کمزوری رہ گئی ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نوافل ہے یا نہیں. آج ہم کہتے ہیں جی وہ فرض ہی پورے کر لیے تو بڑی بات ہے. وہ جی نوافل پڑھنا تو بڑے بندوں کا کام ہے. حالانکہ انسان کو اپنے پاس نوافل کی اور اسی طرح نفلی صدقات کی، نفلی روزوں کی، انسان کو اپنے پاس ذخیرہ رکھنا چاہیے تاکہ کل قیامت والے دن جب ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے، یقیناً ہماری نمازوں کے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے روزوں کے اندر کمزوریاں ہیں. اللہ رب العزت نے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض عطا فرمائی اس کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں. اسی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے. سب سے پہلے انسان کی نمازوں کو لایا جائے. فرشتے انسان کی نمازوں کو تولیں گے. نماز کے اندر اگر خیال آ گیا، نماز کے اندر اگر کوئی سستی یا کمزوری رہ گئی، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے آیا کہ اس کے پاس کوئی نفلی نمازی ہے یا نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضوں کے اندر کمی کی وجہ سے فرشتے اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے. اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر نوافل ہوئے، اللہ فرمائیں گے ان نوافل کو اکٹھا کر کے اس کے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے. اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کو دیکھا جائے گا. اگر روزوں کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اللہ فرمائیں گے دیکھو میرے فرشتوں میرے اس بندے نے پورا سال کوئی نفلی روزے رکھی ہیں تو اس کے فرضوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کے نفلی روزوں کے ذریعے اس کے فرضوں کی تکمیل
اس کی اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن ذی الحجہ کا ایسا بابرکت مہینہ ہے، دو عبادات ایسی ہیں جن کا پورے سال کے اندر نعمت بدلنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نعمت بدل دو عبادات پورے سال کے اندر ایسی نہیں ہے جو ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. کون کون سی پتہ ہے کسی کو؟ کون سی دو عبادات ایسی ہیں؟ پہلی عبادت ہے حج والی. دیکھیں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں حج کے اندر پائی جاتی ہیں وہ عمرے کے اندر نہیں. عمرہ حج کا نعمت بدل نہیں ہے. مثلا حج کے اندر جمرات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکر مارنا. یہ صرف حاجی حضرات جمرات کو رمی کرتی ہیں، یہ کنکریاں مارتی ہیں. یہ صرف حج والوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح میدان عرفات کے اندر جانا، ادھر رکنا، یہ بھی صرف حج والوں کے لیے ہے. اسی طرح مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، یہ بھی صرف حجاج کرام کے لیے ہے، عمرہ والے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ ایسے ارکان ہیں کہ جن کو پورا کیے بغیر انسان کا حج مکمل نہیں ہوتا. تو ذی الحجہ کے مہینے کے اندر پہلی عبادت کون سی ہے جس کا نعمت بدلنی ہے؟ حج والی. حج والی ایسی نعمت، ایسی عبادت جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ بندے حج کرتی ہیں. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا پورے سال کے اندر کوئی دوسرا نعمت بدل نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے قربانی. دوسری چیز کیا ہے؟ قربانی. قربانی ایسی عبادت ہے جس کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اور یہ وہ قربانی ہے جس کا پورے سال کے اندر کوئی دوسرا نعمت بدل نہیں. آپ ایسے بکرا یا چھترا یا گائے یا کٹا ذبح کر کے صدقہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی قربانی نہیں کہتے. ذی الحجہ کے اندر دوسری اہم ترین عبادت وہ قربانی ہے جس کو مسلمان بجا لاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور مسلمان اجر و ثواب کے مستحق ہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ذی الحجہ کے اندر قربانی کرنے کا ارادہ کرے، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ تراشے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ذی الحجہ کے بعد وہ اپنے ناخنوں کو، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہیں تراشتے. تو اللہ رب العزت نے قربانی کرنے والوں کو حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو بھی وہی اجر و ثواب عطا فرما دیا کہ جو کمزور مسلمان ہیں وہ اپنی قربانی کر کے اور حجاج کرام والا حلیہ اپنا کے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جس بندے کا حلیہ اپناتا ہے، جس کا رہن سہن اپناتا ہے، جس کی شکل و صورت کو اپناتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فہو منہم. کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کا حشر اتنی لوگوں کے ساتھ کرے گا.
اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو. آج ہم اپنی بچیوں کے نام اور اپنے بچوں کے نام سارے مسلمان کی بعض لوگ جن کو انگریزوں کا لباس، شکل و صورت، حلیہ، رہن سہن پسند ہے، وہ اپنے بچوں کے نام بھی فنکاروں کے نام پر، اداکاروں کے نام پہ رکھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھے ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے ابو بکر فی الجنہ. اعلان کس کے لیے ہوگا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنے بھی ابو بکر نام کے بچے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، بوڑھی ہوں گے، سارے کے سارے جنت کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. اللہ فرمائیں گے عمر ادخل فی الجنہ، عثمان ادخل فی الجنہ، علی مرتضیٰ ادخل فی الجنہ. جتنے بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی نام کے بچے بوڑھے جوان ہوں گے، سارے کے سارے جنت کی طرف دوڑ پڑیں گے، فرشتے کریں گے باری تعالیٰ تیرا حکم تو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ جتنے بھی ابو بکر نام کے لوگ ہیں یا اللہ یہ تو سارے جنت کی طرف جا رہے ہیں. جتنے بھی عمر نام کے بچے اور جوان اور بوڑھے ہیں یا اللہ یہ تو سارے جنت کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے تو سیدنا عمر بن خطاب کے لیے اعلان کیا ہے، آپ نے تو سیدنا عثمان غنی کے لیے اعلان کیا ہے، آپ نے تو علی بن مرتضیٰ شیر خدا کے لیے اعلان کیا ہے کہ اے میری علی جنت کی طرف چلا جا. یا اللہ جتنے بھی علی نام کے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، یا اللہ یہ تو سارے کے سارے جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے، علماء فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے جنہوں نے میرے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے، جاؤ ان ناموں کی بدولت، ان ناموں کے صدقے سب کو جنت کے اندر ڈالو. تو ذی الحجہ کا مہینہ اللہ کے محبوب نے قربانی کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اپنے ناخنوں اور بالوں کو نام پچھڑواؤ، اس وجہ سے کہ حجاج کرام اپنے ناخن اور بال نہیں تراشتے. قربانی کرنے والوں کی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ ہو جائے، جس طرح اللہ رب العزت حجاج کرام کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا، جو ان کے حلیوں کو اپنائے گا، اللہ رب العزت ان کو بھی ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور میں نے عرض کر دیا کہ ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان پورے 9 دنوں کے اندر، کیونکہ عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جب تک قربانی کا گوشت نہ کھائے ہم اتنی دیر تک روزہ رکھتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہوتا اللہ کے بندو، نہ عید الفطر پہ ہوتا ہے نہ عید الاضحیٰ پہ ہوتا ہے. اس کو ہم روزہ نہیں کہہ سکتے. یہ مسنون ہے، مستحب عمل ہے کہ عید الاضحیٰ والے دن اپنے کھانے کی ابتدا اپنے قربانی والے گوشت کے، قربانی والے جانور کے گوشت سے اپنے کھانے کی ابتدا کرنا کیا ہے؟ سنت اور مسنون ہے اور مستحب ہے. اتنی دیر بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے. روزہ اس سے پہلے 9 دن روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور راتوں کو عبادت کرنا اللہ کے ہاں بڑا مقبول اور پسندیدہ عمل ہے. اس وجہ سے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کر ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت بیان فرما دی. اس وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ والے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ بڑی برکت والی، بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے اندر ہم اپنی یعنی کہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں. ویسے تو انسان کو سارا سال اللہ کو راضی کرنے کی کوشش
اس کی